میاں بیوی کے 10 گناہ گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں، پریشانیاں لاتے ہیں، مصیبتیں لاتے ہیں۔ جوانوں، آج کا بیان آپ کے گھر کے حالات بدل سکتا ہے، وہ حالات جو آپ کو راتوں کو جاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں، وہ پریشانیاں جو آپ کے بچوں کے چہروں کی مسکراہٹ چھین لیتی ہیں، وہ دکھ جو آپ کے دل کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے غربت کی، وہ غربت جو انسان کے حوصلے کو ختم کر دیتی ہے، خوابوں کو بکھیر دیتی ہے اور امیدوں کو مٹی میں دفن کر دیتی ہے۔ غربت وہ زخم ہے جو ہر روز گہرا ہوتا رہتا ہے، لیکن اس زخم پر کوئی مرہم لگانے والا نہیں ہوتا۔ غربت وہ اذیت ہے جو ماں کو اپنے بچوں کے بھوکے چہرے دیکھنے پر مجبور کر دیتی ہے، وہ باپ جو اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور ہر دروازے سے مایوس ہو کر گھر کی طرف لوٹتا ہے۔ ہائے، غریبی وہ عذاب ہے جس کا درد صرف وہی جانتا ہے جس نے راتیں بھوک سے جاگ کر گزاری ہوں۔ ماں کی آنکھوں میں چھپے آنسو اور بچوں کے لیے دعا کرتے ہونٹ غریبی کی سب سے بڑی تصویر ہے میرے بھائیوں۔ ایک باپ جو اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے در بدر بھٹکتا ہے، لیکن کہیں سے سہارا نہ ملے، اس کا دل کیسے نہ ٹوٹے۔ غریبی وہ بوجھ ہے جو انسان کی کمر توڑ دیتی ہے، لیکن زبان پر شکوہ نہیں آنے دیتی۔ ایک غریب کی زندگی کا سب سے بڑا جرم اس کی غربت ہے، جسے دنیا سمجھنے سے قاصر ہے۔ غریبی میں عزت بھی بکتی ہے، خواب بھی جلتے ہیں اور امیدیں بھی دفن ہو جاتی۔ امیروں کے دروازے غریبوں کے لیے ہمیشہ بند رہتے ہیں، اگر کھلتے ہیں تو صرف تماشا دکھانے کے لیے کھلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، غریبی میں نہ وقت کا سکون ہے نہ دل کا قرار، ہر لمحہ ایک نیا امتحان شروع ہوتا ہے۔ غریبی وہ زخم ہے جسے ہر نظر دیکھتی ہے، ہر نظر دیکھتی ہے لیکن کوئی مرہم لگانے والا نہیں ہوتا۔ امیری کی چمک کے پیچھے اکثر دلوں کی سیاہی چھپی ہوتی ہے جو صرف غریب ہی کی آنکھوں میں نظر آتی ہے۔ غربت نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی آزمائش بھی ہے جو انسان کے دل کو ٹوٹنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ لیکن دوستو، ہر تاریکی کے بعد روشنی بھی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی بھی ہے۔ غربت اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ اگر ہم اپنی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق ڈھالیں، اپنے اعمال کو درست کریں اور ان 10 گناہوں سے توبہ کریں اور ساتھ ہی ایک وظیفہ پڑھیں، تو غربت کو ختم کیا جا سکتا ہے، غربت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ غربت کیوں آتی ہے۔ دوستو، عورتوں مردوں کے 10 گناہوں کی وجہ سے گھر میں بے بہا غربت آتی، گھر پریشانیوں مصیبتوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ میاں بیوی کے 10 گناہ گھر کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں، خوشیوں کو مٹا دیتے ہیں اور ایسی غربت کا دروازہ کھول دیتے ہیں جو پورے خاندان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ پہلا گناہ، غور سے سنیے، پہلا گناہ نماز میں غفلت۔ نماز میں غفلت جو گھر سے برکت کو ختم کر دیتی ہے۔ عورت نماز نہ پڑھے، مرد نماز نہ پڑھے، میاں بیوی دونوں نماز نہ پڑھیں یا غفلت برتیں تو سنو، نماز میں غفلت جو گھر سے برکت کو ختم کر دیتی ہے اور اللہ کی رحمت کو دور کر دیتی ہے۔ نماز اللہ کی سب سے بڑی نعمت اور رزق کی کنجی ہے، کنجی میرے بھائیوں، جو انسان کے لیے زمین و آسمان کے دروازے کھول دیتی ہے، رزق کے دروازے کھول دیتی ہے۔ نماز رزق کے فرشتوں کو راضی کرتی ہے، ناراض فرشتوں کو بندے پر راضی کرتی ہے اور ناراض فرشتوں کا معاملہ بندوں کے ساتھ ٹھیک کرتی ہے، بندوں کے ساتھ صلح کرواتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہ فرشتوں کو راضی کرتی ہے اور نماز اللہ کے حکم سے دور سے غیب کے خزانوں کو لے کر انسان کے گھر تک پہنچاتی ہے، جہاں نماز ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے میرے بھائیوں، اور ہر وہ دروازہ کھل جاتا ہے جو انسان کی زندگی میں بند ہو چکا ہوتا ہے۔ نماز تو وہ وسیلہ ہے
جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ وہ گھر جہاں نماز کا نور ہوتا ہے وہاں فرشتے سکون اور برکت لے کر آتے ہیں۔ نماز کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اللہ جس سے راضی ہو جائے اس کے لیے دنیا کے تمام خزانے کھول دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں اس کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ رزق بانٹنے والے فرشتے اللہ کے حکم سے انہی گھروں کا رخ کرتے ہیں، انہی گھروں کا رخ کرتے ہیں، انہی گھروں کی طرف چلتے ہیں اللہ کے حکم سے، جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، جہاں اللہ کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے رزق کے دروازے خود بند کر دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بند کرتے ہیں، پھر روتے ہیں، پھرتے ہیں، اللہ اکبر، مولویوں کے پاس جاتے ہیں، پیروں کے پاس جاتے ہیں، مگر سنو، میرا اللہ فرماتا ہے کہ میری یاد کے بغیر دل مردہ ہو جاتا ہے، میرے ذکر کے بغیر، میری نماز کے بغیر دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہو تو دنیا کی کوئی نعمت بھی سکون نہیں دے سکتی، دنیا کی کوئی نعمت بھی قرار نہیں دے سکتی جب انسان کا دل مردہ ہو جائے۔ نماز انسان کے دل کو زندگی دیتی ہے، ایک نئی زندگی دیتی ہے، اور اللہ کی مدد کو کھینچ کر لاتی ہے۔ نماز کے بغیر رزق بے برکت ہو جاتا ہے اور زندگی مشکلات سے بھر جاتی ہے۔ وہ گھر جہاں نماز نہیں ہوتی وہاں نہ سکون ہوتا ہے، نہ قرار ہوتا ہے، نہ خوشیاں، اور نہ ہی اللہ کی مدد۔ نماز وہ چراغ ہے جو اندھیروں میں روشنی کرتا ہے اور گمراہ انسان کو صراط مستقیم پر لے آتا ہے۔ نماز ہر پریشانی کا علاج ہے میرے بھائیوں، اور ہر مشکل کا حل ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، خوشیاں چاہتے ہیں تو نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کیونکہ جہاں نماز ہوگی وہاں اللہ ہوگا، اور جہاں اللہ ہوگا وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ بیوی کا دوسرا گناہ ناشکری کرنا، وہ چاہے شوہر کی ناشکری ہو، چاہے رب کی ناشکری ہو، خدا کی ناشکری ہو، یہ وہ گناہ ہے جو گھر سے سکون کو مٹا دیتا ہے، رزق کو روک دیتا ہے، اور دلوں میں ایسی بے سکونی پیدا کرتا ہے جو انسان کی روح تک کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ ناشکری صرف ایک عمل نہیں بلکہ ایک زہر ہے جو تعلقات کو ختم کر دیتا ہے، میاں بیوی جیسے تعلقات کو بھی ختم کر دیتا ہے اور گھر کی برکت کو دور لے جاتا ہے۔ وہ عورت جو شوہر کی ناشکری کرتی ہے وہ دراصل اللہ کی ناشکری کر رہی ہوتی۔ شوہر کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والی عورت دراصل میرے رب کی ناشکری کر رہی ہوتی، کیونکہ شوہر اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، شوہر میرے رب کی دی ہوئی امانت ہے، اور اس کی قدر نہ کرنا اللہ کے فیصلے سے روح گردانی کرنے کے مترادف ہے۔ جو عورت شوہر کی کمائی کو معمولی سمجھتی ہے وہ اس گھر کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ جو عورت شوہر کی کمائی کو معمولی سی سمجھتی ہے وہ شوہر کے گھر کو تباہ کر دیتی ہے، جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے۔ ایسی عورت کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جو شوہر کی ناشکری کرتی ہے، کیونکہ اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے اور شیطان اس پر مسکراتا ہے۔ اللہ ناشکری کرنے والی عورت پر ناراض ہوتا ہے اور شیطان اس پر مسکراتا ہے۔ شیطان ایسی عورت کے گھر کو اپنا مسکن بنا لیتا ہے، اپنا ٹھکانہ بنا لیتا ہے، اور اس کے دروازے پر اپنا بستر بچھا لیتا ہے، اس کے باہر گیٹ پر اپنا بستر بچھا لیتا ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس کی ناشکری کی بدبو رزق بانٹنے والے فرشتوں کو دور بھگا دیتی ہے، اور ان کے قدم، رحمت کے فرشتوں کے قدم اس گھر کے دروازے پر رک جاتے ہیں، اندر نہیں جاتے۔ ناشکری انسان کے دل کو اندھا کر دیتی ہے میرے بھائیوں، اور انسان کے اعمال کو بیکار بنا دیتی ہے۔ وہ عورت جو شوہر کی شکر گزار نہیں ہوتی وہ اللہ کی شکر گزار بھی نہیں ہو سکتی، کبھی نہیں ہو سکتی۔ شوہر کی ناشکری کرنے والی عورت اللہ کی شکر گزار کبھی نہیں ہو سکتی۔ اگر شکر گزار ہو بھی صحیح تو اللہ تعالیٰ ایسی شکر گزاری کو ایسی عورت کے منہ پہ مار کے رکھ دیتا ہے۔ سنو، ایسی عورت کے گھر میں رزق آتا تو ہے لیکن وہ برکت کے بغیر ہوتا ہے، وہ رزق برکت کے بغیر ہوتا ہے، اس لیے تو مال کے ہونے کے باوجود بھی رات کو نیند نہیں آتی۔
کروٹیں بدلتی رہتی ہیں۔ ناشکری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے ناشکری، انسان کے دل کو پتھر بنا دیتی ہے ناشکری۔ شوہر کی نافرمان عورت کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، یہ ہر وقت روتی رہتی ہے، ہر وقت غم زدہ رہتی ہے۔ شوہر کی نافرمان عورت کے چہرے پر مسکراہٹ کہاں سے آئے؟ اور اس کے بچوں کی زندگی بھی خوف اور پریشانی میں گزر جاتی ہے۔ جب ماں پریشان رہے گی تو ظاہر بچے بھی پریشانی کی دلدل میں پھنسے رہے گی۔ ایسی عورت کے گھر میں خوشیوں کا سورج کبھی طلوع نہیں ہوتا اور غم کی راتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ جو عورت شوہر کی کمائی کو حقیر سمجھتی ہے وہ اس کی محنت کی بے قدری کرتی ہے۔ شوہر کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور جب شوہر کا دل ٹوٹے تو اللہ کا عرش بھی کانپ جاتا ہے۔ ایسی عورت اپنے گھر کو اپنی ناشکری سے ویران کر دیتی ہے اور اپنی زندگی کو خود برباد کر لیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے، اللہ اگر شکر ادا کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ خود فرماتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ رزق دوں گا، میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تم شکر پہ شکر کرتے چلے جاؤ گے، میں تمہیں رزق پہ رزق دیتا چلا جاؤں گا۔ لیکن اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے۔ پھر جانتے ہو میں وہ رب ہوں جو دینے کی طاقت بھی رکھتا ہوں، پھر واپس لینے کی طاقت بھی رکھتا ہوں۔ اس لیے ہر عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی شکر گزار ہو تاکہ اللہ اس کے گھر میں سکون اور برکتیں عطا کرے۔ تیسرا گناہ فضول خرچی۔ یہ ایک ایسا زہر ہے جو گھر کے سکون، مال کی برکت اور زندگی کے سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ فضول خرچی والا جو گناہ ہے گھر کے سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، فضول خرچی صرف مال کا ضیاع نہیں، مال کو ضائع کرنا نہیں، بلکہ انسان کی عقل، شعور اور عزت کو بھی زوال دیتا ہے۔ یہ جو خرچی ہے، فضول خرچی ہے، یہ صرف مال کا ضائع ہونا نہیں ہے، صرف مال کا ضیاع ہی نہیں بلکہ انسان کی عقل، شعور اور عزت کو بھی زوال دیتا ہے۔ وہ عورت جو شوہر کی کمائی کو غیر ضروری چیزوں میں ضائع کرتی ہے وہ در حقیقت اپنے گھر کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہی ہوتی، اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، فضول خرچی انسان کو اللہ کی ناراضگی کے قریب لے جاتی ہے میرے بھائیوں، اور رزق کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ ہونا چاہیے تھا، وہ رزق جو اللہ کی راہ میں خرچ ہونا چاہیے تھا، جب غیر ضروری خواہشات پر ضائع ہوتا ہے تو وہ نہ صرف برکت سے محروم ہو جاتا ہے بلکہ دنیاوی اور اخروی خسارے کا بھی باعث بنتا ہے۔ جس مال کی قدر نہ کی جائے وہ نعمت سے زحمت میں بدل جاتا ہے، ہاں وہ خوشی سے غمی میں بدل جاتا ہے۔ وہ مال، وہ عورت جو شوہر کی محنت کی کمائی کو کھیل تماشوں میں اڑا دیتی ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے گھر میں بے سکونی، غربت کو دعوت دیتی ہے، غربت کو بلاتی ہے، آ جاؤ میرے گھر میں، آ جاؤ یہاں اپنا بسیرا کرو، میرے گھر کو اپنا مسکن بنا لو۔ جوانوں، جو مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ ہو وہ مال انسان کے لیے آزمائش بن جاتا ہے۔ فضول خرچی سے گھر میں نہ محبت باقی رہتی ہے، نہ سکون اور نہ ہی خوشحالی۔ اللہ فرماتا ہے بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ارے وہ مال تو اللہ کی راہ میں خرچ ہونا تھا، ہے جب خواہشات کی بھینٹ چڑھتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کو روک دیتا ہے۔ جہاں فضول خرچی ہوگی وہاں تنگ و دستی ہوگی، اور جہاں قناعت ہوگی وہاں خوشحالی ہوگی۔ گھر میں غربت، پریشانی اور مصیبتیں لانے والا چوتھا گناہ بددیانتی اور جھوٹ۔ یہ جھوٹ چاہے بیوی کی طرف سے ہو چاہے شوہر کی طرف سے ہو، یہ وہ زہر ہے جو انسان کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے اور اس کے گھر کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ بددیانتی یہ وہ دھوکہ ہے جو نہ صرف دوسروں کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ انسان کی اپنی روح کو بھی زخمی کر دیتی ہے۔ یہ گناہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے، بددیانتی، اور جب اللہ ناراض ہو تو زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ جھوٹ وہ آگ ہے جو انسان کی عزت، مال
اور سکون کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ جو شوہر یا بیوی ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں وہ در حقیقت اپنے رشتے کو ختم کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں۔ جھوٹ اعتماد کو ختم کر دیتا ہے، اور اعتماد کے بغیر گھر کی عمارت کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ بددیانتی یہ وہ اندھیرا ہے جو انسان کے دل کو روشنی سے محروم کر دیتا ہے۔ جو شوہر اپنی بیوی سے مالی معاملات میں بددیانتی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، وہ شوہر اپنے رزق کو بے برکت کر دیتا ہے۔ جو بیوی اپنے شوہر سے جھوٹ بولتی ہے، دھوکہ دیتی ہے، وہ اپنے گھر کے سکون کو خود تباہ کر دیتی ہے۔ جھوٹ بولنے والا کبھی سکون نہیں پا سکتا میرے بھائیوں، کیونکہ جھوٹ کی عمارت ہمیشہ گرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ جھوٹ کی عمارت ہمیشہ کمزور ہوتی ہے۔ بددیانتی انسان کی دنیا کو بھی برباد کرتی ہے اور آخرت کو بھی برباد کر بیٹھتی ہے۔ وہ انسان جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے وہ اپنے لیے اللہ کے عذاب کو قریب لے آتا ہے۔ بددیانتی وہ کانٹا ہے جو دوسروں کو زخمی کرنے سے پہلے خود انسان کے ہاتھ کو زخمی کر دیتا ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ایمانداری نہ کریں تو ان کے درمیان محبت ختم ہو جاتی ہے۔ وہ خواہ جتنی محبت کرتے ہوں، جتنا پیار کرتے ہوں۔ اللہ اکبر، بددیانتی ان دونوں کے درمیان سے محبت کو، پیار کو ختم کر دیتی ہے اور گھر ایک میدان جنگ بن جاتا ہے۔ جھوٹ کی عمر مختصر ہوتی ہے میرے دوستو، لیکن اس کے نتائج ہمیشہ کے لیے رہتے ہیں۔ وہ گھر جہاں جھوٹ بولا جائے وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور وہ گھر اللہ کی برکت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ ایمانداری وہ خوشبو ہے جو گھر کو جنت کا گہوارہ بناتی ہے، اور بددیانتی کا عمل انسان کی عزت کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ جھوٹ کا عمل انسان کی عزت کو مٹی میں ملا دیتا ہے۔ جو بیوی اپنے شوہر سے چھپ کر پیسہ خرچ کرتی ہے وہ نہ صرف اپنے گھر کو تباہ کرتی ہے بلکہ اپنی آخرت کو بھی خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ سنو، سچائی وہ چراغ ہے جو اندھیروں کو روشنی میں بدل دیتا ہے، اور جھوٹ وہ اندھیرا ہے جو روشنی کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر سکون کا گہوارہ بنے تو اپنے دل کو سچائی اور ایمانداری سے مزین کریں، کیونکہ جہاں سچائی ہوگی وہاں سکون ہوگا، اور جہاں جھوٹ ہوگا وہاں بے سکونی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ گھر میں غربت لانے والا 5واں گناہ شوہر اور بیوی کی ایک دوسرے سے بدتمیزی۔ یہ وہ تیر ہے جو نہ صرف گھر کے سکون کو برباد کرتا ہے بلکہ بچوں کے دلوں میں ایسا خوف پیدا کرتا ہے جو ان کی شخصیت کو ہمیشہ کے لیے متاثر کر دیتا ہے۔ بدتمیزی محبت کے رشتے کو کاٹنے والی وہ تلوار ہے جو دلوں کو زخمی کر دیتی ہے۔ جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے نرمی کے بجائے سختی اور تلخی اختیار کرتے ہیں تو گھر کا ماحول ایک جنگ کا میدان بن جاتا ہے میرے بھائیوں۔ جب محبت کی زبان بند ہو جائے تو بدتمیزی کا شور پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ شوہر کا سخت رویہ بیوی کے دل کو زخمی کر دیتا ہے، اور بیوی کی تلخ زبان شوہر کی عزت نفس کو مٹی میں ملا کے رکھ دیتی ہے۔ بدتمیزی وہ آگ ہے جو محبت کو راکھ میں بدل دیتی ہے اور سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ ایسا گھر جہاں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے عزت نہ رکھیں، ایک دوسرے کی عزت نہ کریں، وہ گھر بچوں کے لیے خوف اور بے سکونی کی جگہ بن جاتا ہے۔ بچے والدین کی زبان اور رویے کا عکس ہوتے ہیں، اور بدتمیزی انہیں زندگی بھر کے لیے کمزور بنا دیتی۔ جو والدین ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے وہ اپنے بچوں کو محبت اور عزت کا سبق دے ہی نہیں سکتے۔ شوہر اور بیوی کی محبت گھر کی بنیاد ہوتی ہے، اور جب بنیاد کمزور ہو تو گھر کی عمارت کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا گھر میں غربت، پریشانی اور مصیبتیں لانے والا چھٹا گناہ حلال اور حرام کی تمیز نہ کرنا۔ یہ وہ تباہی ہے جو رزق کی برکت کو ختم کر دیتی ہے، اور یہ زندگی کو مصیبتوں سے بھر دیتی ہے۔ حرام کا ایک لقمہ انسان کی دعاؤں کو آسمان تک پہنچنے سے روک دیتا ہے۔ دعائیں آسمان تک نہیں پہنچتی۔ اللہ اکبر۔ جب انسان حلال و حرام کی حدود کو مٹاتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔
اور شیطان کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور، شیطان کے قریب۔ حرام کا رزق وہ زہر ہے جو نہ صرف انسان کی روح کو گمراہ کرتا ہے بلکہ اس کی نسلوں کو بھی تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر! جو گھر حرام کے مال سے چلتا ہے، جو گھر حرام کے لقمے سے، حرام کے پیسے سے چلتا ہے، وہ گھر سکون سے خالی ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے خالی ہو جاتا ہے، اور وہاں رحمت کے فرشتے قدم نہیں رکھتے۔ اللہ کے نزدیک حلال روزی، حلال پیسہ وہ خزانہ ہے جس سے دنیا و آخرت دونوں سنور جاتی ہیں، اور حرام وہ بوجھ ہے جو انسان کو زمین و آسمان کے درمیان بے بس کر دیتا ہے۔ اگر زندگی کو برکتوں سے بھرنا ہے تو حلال کو اپنائیں، حرام سے بچیں، کیونکہ جہاں حلال ہوگا وہاں سکون ہوگا، اور جہاں حرام ہوگا وہاں پریشانی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ گھر میں غربت، پریشانیاں اور مصیبتیں لانے والا 7واں گناہ رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی، جو اللہ کی ناراضگی اور معاشرتی تنہائی کا سبب بنتا ہے، جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ 8واں گناہ غیبت اور حسد، جو دلوں کو سخت اور دعاؤں کو رد کر دیتا ہے۔ 9واں گناہ بچوں کی تربیت میں غفلت، جو ایک نسل کو برباد کر کے گھر کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ فرمایا 10واں گناہ اللہ کے ذکر سے غفلت، اللہ کے ذکر سے غفلت، جو انسان کو شیطان کے قریب اور اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے غفلت والا جو گناہ ہے، یہ گناہ انسان کو شیطان کے قریب، اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ یہ گناہ گھر کو ایسی جگہ بنا دیتا ہے جہاں سکون کا نام و نشان نہیں رہتا، بچوں کی معصوم مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے اور ہر چہرہ اداسی میں ڈوب جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گھر میں رحمتوں کا نزول ہو تو جلد از جلد ان 10 گناہوں سے پکی اور پختہ توبہ کر لیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کے گھروں کو خوشیوں کا گہوارہ بنائے، ہم سب کو خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں ڈھیروں راحتیں، ڈھیروں خوشیاں، ڈھیروں مسکراہٹ لے آئے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔